محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ نمبر 2۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے، 7 دبلی گائے موٹی گایوں کو نکل گئی، 7 سربج سدا بالیاں اور 7 سکی بالیوں نے ہری بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور درباری مشیروں سے اپنے خواب کے بارے میں کہا۔ درباری اس کو سن کر تعجب میں پڑ گئے۔ اس بیچ سارکی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کچھ مہلت دیجیے تو میں اپنی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کو اجازت سے وہ قید خانہ پہنچا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ اس کا حل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور تدبیر بتلا دی۔ کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، 100 جو کاٹا ہے اسے چھوڑ دو بالی میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ وہ کھا لو اور بچے جو جمع کر دو۔ اگلی 7 سال بہت سختی کے آئیں گے، جو جمع کیے ہوئے اناج کو کھائیں گے۔ سارکی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے سنایا تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دودھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جاننے کو تیار نہیں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ جانچ کی کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے ایسی کچھ مکاریاں کی تھی۔ میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو بہت کچھ جانتا ہے۔ غرض بادشاہ نے جب یہ سنا تو عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف اور صحیح بتاؤ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف پر ڈور ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ بے زبان ہو کر بولی، ماشاءاللہ اس میں ہم نے کوئی برائی کی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی۔ اب یہ عشق و محبت کی مٹی خامنے تھی، کندن تھی اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آئے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈور ڈالے تھے کہ اپنا دل ہار بیٹھی۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو گیا، چنانچہ ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ عزیز مصر پر حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، اس کو جلدی میرے پاس لاؤ، میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ عزیز مصر کی اس حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے تو عزیز مصر نے کہا، بے شک آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے اقتدار اور امانت دار ہے۔ اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بعد مجھ کو کیا کیا اپائے کرنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے راجیہ کے خزانوں پر مجھے مختار اختیار والا کر دیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راجیہ کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارضی، زمین کا پورا مالک کے مختار عطا کر دی۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارضی کی خوشخبری 2 بار دی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق تمام تدبیریں شروع کر دی، 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے اور عوام 14 سال تک بھوک اور پریشانی حال سے بچے رہ سکے۔ جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں سنت اکال پڑا اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادے سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت سے رکھا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید لے آؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے یوسف کے پاس آئے۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فوراً یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، پر ان کے بھائی نے ان کو نہیں پہچانا۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا اور اس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالات سب کریت کر پوچھا۔
اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سامان مہیا کر دیا تو کہا جب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو لیتے آنا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ میں تمہیں غلہ دیتا ہوں تو پوری اچھی طرح سے تول دیتا ہوں، باہر سے آنے والے کے لیے مہمان نواز دوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے رخصت ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجوا میں ان کی پونجی رکھ دو۔ انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی تاکہ جب گھر جائے تو اس کو دیکھ لے۔ تو عزب نے پھر دوبارہ آئے۔ جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو تمام حالات اپنے باپ سے ذکر کیا اور ان سے کہا کہ مصر کے ولی زمیندار نے صاف من سے کہہ دیا اس وقت تک یہاں نہ آنا نہ غلے کی خرید کا دھیان رکھنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اب چاہیے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دے، ہم اس کے ہر طرح کے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ یوسف علیہ السلام پر کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا تو دیکھا ان کی پونجی ان کے پاس واپس کر دی۔ یہ کہنے لگے اے باپ، اس سے زیادہ ہم کو کیا چاہیے، اجازت دے ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کو بھی رسد اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ عہد و پیمانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر روانہ ہوا۔ اس بار بنیامین بھی ساتھ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی۔ پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تو یہ احتیاط اور ان کو اللہ کی مسجد کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ خیال تھا کہ یعقوب کے جی میں جو انہوں نے پورا کر لیا ہے، اور بے شک وہ علم والا تھا، ہم نے ہی اس کو علم سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس بیچ میں یہ صورت پیش آئی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کے باپ کی محبت کا طعنہ دیتے، کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خاص طور پر اس کو ہی کیوں بلایا۔ جب یہ لوگ منزل مقصود پر پہنچے اور مصر پہنچ چکے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے دھیرے سے کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے تو اس پر غمگین نہ ہو۔ کنعانی قافلہ کچھ دنوں کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس طرح لاد دو کہ جتنا یہ لے جا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، لیکن مصر کی حکومت کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول کی وجہ روک لینا سخت منع تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت حقیقت کھولنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع دیے بغیر شاہی پیمانے کو بنیامین کی قریظی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس نشانی رہے۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنے کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی۔ فوراً دوڑے اور چلائے، پھر پکارنے لگے اے قافلے والے تم البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ تو کارندے بولے شاہی محل سے کٹورا غائب ہے۔ جب غلہ چیک کیا گیا تو بنیامین کے گلے میں سے قریظی نکلی اور کنعانیوں سے کہہ دیا کہ ہم گناہ گار کو یہی سزا دیتے ہیں، سو اب تم جاؤ، ہم اس کو سزا دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف کے لیے، وہ ہرگز نہیں لے سکتا ہے یا اپنے بھائی یمین کو بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب رنگ دیکھا تو باپ کو عہد و پیمانے یاد آ گیا اور خوشامد برے عرض مارون عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترکیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو آپس میں مشورے سے پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بدلا دی جائے۔ کہا کہ اس واقعے کی تصدیق دوسرے قافلے والے سے بھی کر لے۔ اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنا گھٹائے بڑھائے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے ان کو فرمایا تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بنیامین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا،
خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں کہ ایک دن وہ ہم لوگوں کو پھر جمع کر دے، ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بے شک وہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان کی اور سے رخ کر لیا اور فرمانے لگے، او یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی چاہدمتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی، سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم ہمیشہ اسی طرف یوسف کی یاد میں گلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دو گے؟ حضرت یعقوب نے سن کر فرمایا، میں تمہارا کچھ شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ میں اللہ کی اور سے بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔